أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ وما أدراك ما ليلة القدر اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلام هي حتى مطلع الفجر رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، غیر متعلقہ روایات اور بحث۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اسی کا نام لیلۃ المبارکہ بھی ہے، اور جگہ ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، جیسے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ابن عباس وغیرہ کا قول ہے کہ پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان اول پر بیت العزت میں اس رات اترا، پھر تفصیل وار واقعات کے مطابق بتدریج 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالی لیلۃ القدر کی شان و شوکت کا اظہار فرماتا ہے کہ اس رات کی ایک زبردست برکت تو یہ ہے کہ قرآن کریم جیسی اعلیٰ نعمت اسی رات اتری۔ تو فرماتا ہے کہ تمہیں کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود ہی بتاتا ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینہ سے افضل ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ ترمذی شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت لائے ہیں کہ یوسف بن سعد نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جبکہ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی، کہا کہ تم نے ایمان والوں کے منہ کالے کر دیے، یا یوں کہا کہ اے مومنوں کے منہ سیاہ کرنے والے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے، مجھ پر خفا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ گویا آپ کے منبر پر بنو امیہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ برا معلوم ہوا تو انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی، یعنی جنت کی نہر کوثر آپ کو عطا کیے جانے کی خوشخبری ملی، اور انا انزلناہ اتری۔ پس 1000 مہینے سے وہ مراد ہیں جن میں آپ کے بعد بنو امیہ کی مملکت رہے گی۔ قاسم کہتے ہیں ہم نے حساب لگایا
تو وہ پورے 1000 دن ہوئے، نہ ایک دن زیادہ نہ ایک دن کم۔ امام ترمذی اس روایت کو غریب بتلاتے ہیں اور اس کی سند میں یوسف بن سعد ہیں جو مجہول ہیں، اور صرف اسی ایک سند سے یہ مروی ہے۔ مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت ہے۔ امام ترمذی کا یہ فرمانا کہ یہ یوسف مجہول ہیں، اس میں ذرا تذبذب ہے۔ اس کے بہت سے شاگرد ہیں۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں یہ مشہور ہیں اور ثقہ ہیں، اور اس کی سند میں کچھ اضطراب ہے جیسا بھی ہے، واللہ اعلم۔ بہر صورت یہ بہت ہی منکر روایت ہے۔ ہمارے شیخ حافظ جہت ابو الحجاز مزی بھی اس روایت کو منکر بتلاتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ قاسم کا قول جو ترمذی کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے حساب لگایا تو بنو امیہ کی سلطنت ٹھیک 1000 دن تک رہی۔ یہ نسخے کی غلطی ہے، 1000 مہینے لکھنا چاہیے تھا۔ میں نے ترمذی شریف میں دیکھا تو وہاں بھی 1000 مہینے ہیں، اور آگے بھی یہی آتا ہے۔ مترجم قاسم بن فضل حدانی کا یہ قول کہ بنو امیہ کی سلطنت کی ٹھیک مدت 1000 مہینے تھی، یہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مستقل سلطنت سن 40 ہجری میں قائم ہوئی، جبکہ حضرت امام حسن نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور امر خلافت آپ کو سونپ دیا، اور سب لوگ بھی حضرت معاویہ کی بیعت پر جمع ہو گئے، اور اس سال کا نام ہی عام الجماعہ مشہور ہوا۔ پھر شام وغیرہ میں برابر بنو امیہ کی سلطنت قائم رہی۔ ہاں، تقریباً 9 سال تک حرمین شریفین اور اہواز اور بعض شہروں پر حضرت عبداللہ بن زبیر کی سلطنت ہو گئی تھی، لیکن تاہم اس مدت میں بھی کلیہ ان کے ہاتھ سے حکومت نہیں گئی، البتہ بعض شہروں سے حکومت ہٹ گئی تھی۔ ہاں، سن 132 ہجری میں بنو عباس نے ان سے خلافت اپنے قبضہ میں کر لی، پس ان کی سلطنت کی مدت 92 برس ہوئی، اور یہ 1000 ماہ سے بہت زیادہ ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں۔ ہاں، قاسم بن فضل کا یہ حساب اس طرح تو تقریباً ٹھیک ہو جاتا ہے کہ حضرت ابن زبیر کی مدت خلافت اس گنتی میں سے نکال دی جائے، واللہ اعلم۔ اس روایت کے ضعیف ہونے کی ایک یہ وجہ بھی ہے کہ بنو امیہ کی سلطنت کے زمانہ کی تو برائی اور مذمت بیان کرنی مقصود ہے، اور لیلۃ القدر کی اس زمانہ پر فضیلت کا ثابت ہونا کچھ ان کے زمانہ کی مذمت کی دلیل نہیں۔ لیلۃ القدر تو ہر طرح بندگی والی ہے ہی،
اور یہ پوری صورت اس مبارک رات کی مد و ستائش بیان کر رہی ہے۔ پس بنو امیہ کے زمانہ کے دنوں کی مذمت سے لیلۃ القدر کی کون سی فضیلت ثابت ہو جائے گی؟ یہ تو بالکل وہی مثل اصل ہو جائے گی کہ کوئی شخص تلوار کی تعریف کرتے ہوئے کہے کہ لکڑی سے بہت تیز ہے۔ کسی بہترین فضیلت و علی شخص کو کسی کم درجہ کے ذلیل شخص پر فضیلت دینا تو اس شریف بزرگ کی توہین ہے۔ اور وجہ سنیے، اس روایت کی بنا پر یہ 1000 مہینے وہ ہوئے جن میں بنو امیہ کی سلطنت رہے گی، اور یہ صورت اتری ہے مکہ شریف میں، تو اس میں ان مہینوں کا حوالہ کیسے دیا جا سکتا ہے جو بنو امیہ کے زمانے کے ہیں؟ اس پر نہ تو کوئی لفظ دلالت کرتا ہے، نہ معنی کے طور پر یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ منبر تو مدینہ میں قائم ہوتا ہے اور ہجرت کی ایک مدت بعد منبر بنایا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے۔ پس ان تمام وجوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور منکر ہے۔ واللہ اعلم۔ ماہ رمضان اور لیلۃ القدر کی فضیلت ابن ابی حاتم میں ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جو 1000 ماہ تک اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں ہتھیار بند رہا۔ مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب معلوم ہوا تو اللہ عز و جل نے یہ صورت اتاری کہ ایک لیلۃ القدر کی عبادت اس شخص کی 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو رات کو قیام کرتا تھا صبح تک، اور دن میں دشمنان دین سے جہاد کرتا تھا شام تک۔ 1000 مہینے تک یہی کرتا رہا۔ پس اللہ تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی کہ اس امت کے کسی شخص کا صرف لیلۃ القدر کا قیام اس عابد کی 1000 مہینے کی اس عبادت سے افضل ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 عابدوں کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال تک اللہ تعالی کی عبادت کی تھی، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کے نافرمانی نہیں کی تھی۔ حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل بن عجوز، حضرت یوشع بن نون علیہم السلام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تعجب ہوا۔ آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے اس جماعت کی اس عبادت پر تعجب کیا تو اللہ تعالی نے اس سے بھی افضل چیز آپ پر نازل فرمائی اور فرمایا
کہ یہ افضل ہے اس سے جن پر آپ اور آپ کی امت نے تعجب ظاہر کیا تھا۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ بے حد خوش ہوئے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس رات کا نیک عمل، اس کا روزہ، اس کی نماز 1000 مہینوں کے روزے اور نماز سے افضل ہے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ اور مفسرین کا بھی یہ قول ہے، امام ابن جریر نے بھی اسی کو پسند فرمایا ہے کہ وہ 1000 مہینے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو یہی ٹھیک ہے، اس کے سوا اور کوئی قول ٹھیک نہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات کی جہاد کی تیاری اس کے سوال کی 1000 راتوں سے افضل ہے، مسند احمد۔ اسی طرح اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اچھی نیت اور اچھی حالت سے جمعہ کی نماز کے لیے جائے اس کے لیے 1 سال کے اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے، سال بھر کے روزوں کا اور سال بھر کی نمازوں کا۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ بس مطلب یہ ہے کہ مراد 1000 مہینے سے وہ مہینے ہیں جن میں لیلۃ القدر نہ آئے، جیسے 1000 راتوں سے مراد وہ راتیں ہیں جن میں کوئی رات اس عبادت کی نہ ہو، جیسے جمعہ کی طرف جانے والے کو 1 سال کی نیکیاں، یعنی وہ سال جس میں جمعہ نہ ہو۔ مسند احمد میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ بابرکت مہینہ آ گیا، اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اس کی بھلائی سے محروم رہنے والا حقیقی بدقسمت ہے۔ نسائی شریف میں بھی یہ روایت ہے، چونکہ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، اس لیے بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام ایمانداری اور نیک نیتی سے کرے اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ اس رات کی برکت کی زیادتی کی وجہ سے بکثرت فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے تو ہر برکت اور رحمت کے ساتھ نازل ہوتے رہتے ہیں، جیسے تلاوت قرآن کے وقت اترتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، اور علم دین کے سیکھنے والوں کے لیے راضی خوشی اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں اور اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔
روح سے مراد یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، یہ خاص کا عطف ہے۔ عام پر بعض کہتے ہیں روح کے نام کے ایک خاص قسم کے فرشتے ہیں، جیسے کہ سورت عما یتساءلون کی تفسیر میں تفصیل سے گزر چکا، واللہ اعلم۔ پھر فرمایا وہ سراسر سلامتی والی رات ہے جس میں شیطان نہ تو برائی کر سکتا ہے نہ ایذا پہنچا سکتا ہے۔ حضرت قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں اس میں تمام کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، عمر اور رزق مقرر کیا جاتا ہے، جیسے اور جگہ ہے، یعنی اسی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے مسجد والوں پر صبح تک سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ امام بیہقی نے اپنی کتاب فضائل اوقات میں حضرت علی کا ایک غریب اثر فرشتوں کے نازل ہونے میں اور نمازیوں پر ان کے گزرنے میں اور انہیں برکت حاصل کرنے میں وارد کیا ہے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عجیب و غریب بہت طول طویل اثر وارد کیا ہے، جس میں فرشتوں کا سدرۃ المنتہا سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر آنا اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں کرنا وارد ہے۔ ابو داود طیالسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر 27ویں ہے یا 29ویں ہے۔ اس رات میں فرشتے زمین پر سنگریزوں کی گنتی سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابو یعلا فرماتے ہیں اس رات میں ہر امر سے سلامتی ہے، یعنی کوئی نئی بات پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت قتادہ اور حضرت ابن زید کا قول ہے کہ یہ رات سراسر سلامتی والی ہے، کوئی برائی صبح تک نہیں ہوتی۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں ہے، جو ان میں طلب ثواب کی نیت سے قیام کرے اللہ تعالی اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رات اکائی کی ہے، یعنی 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا آخری رات۔ آپ فرماتے ہیں یہ رات بالکل صاف اور ایسی رونی ہوتی ہے کہ گویا چاند چڑھا ہوا ہے، اس میں سکون اور دل جمعی ہوتی ہے، نہ سردی زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی، صبح تک ستارے نہیں جھڑتے۔ ایک نشانی اس کی یہ بھی ہے کہ اس صبح کو سورج تیز شعاعوں کے ساتھ نہیں نکلتا، بلکہ وہ 14ویں رات کی طرح صاف نکلتا ہے۔ اس دن اس کے ساتھ شیطان بھی نہیں نکلتا۔ یہ اسناد تو صحیح ہے لیکن متن میں غرابت ہے اور بعض الفاظ میں نکارت بھی ہے، اور ابو داود طیالسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر صاف، پرسکون
سردی گرمی سے خالی رات ہے، اس کی صبح مدھم روشنی والا سرخ رنگ نکلتا ہے۔ حضرت ابو عاصم نبیل اپنی اسناد سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں لیلۃ القدر دکھلایا گیا پھر بھلا دیا گیا، یہ آخری 10 راتوں میں ہے، یہ صاف شفاف سکون و وقار والی رات ہے، نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی، اس قدر روشن رات ہوتی ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے گویا چاند چڑھا ہوا ہے، سورج کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ دھوپ چڑھ جائے۔ فصل، اس باب میں علماء کا اختلاف ہے کہ لیلۃ القدر اگلی امتوں میں بھی تھی یا صرف اسی امت کو خصوصیت کے ساتھ عطا کی گئی ہے۔ پس ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نظریں ڈالیں اور یہ معلوم کیا کہ سابقہ لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں تو آپ کو خیال گزرا کہ میری امت کی عمریں ان کے مقابلہ میں کم ہیں تو نیکیاں بھی کم رہیں گی اور پھر درجات اور ثواب میں بھی کمی رہے گی، تو اللہ تعالی نے آپ کو یہ رات عنایت فرمائی اور اس کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ دینے کا وعدہ فرمایا۔ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف اسی امت کو یہ رات دی گئی ہے، بلکہ صاحب عداہ نے جو شافعیہ میں سے ایک امام ہیں، جمہور علماء کا یہی قول نقل کیا ہے، واللہ اعلم، اور خطابی نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے، لیکن ایک اور حدیث ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات جس طرح اس امت میں ہے اگلی امتوں میں بھی تھی۔ چنانچہ حضرت مرثد فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے لیلۃ القدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سوال کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، سنو، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر باتیں دریافت کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو فرمائیے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے یا اور مہینوں میں؟ آپ نے فرمایا، رمضان میں نے کہا، اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انبیاء کے ساتھ ہی ہے کہ جب تک وہ ہیں یہ بھی ہے، جب انبیاء قبض کیے جاتے ہیں تو یہ اٹھ جاتی ہیں یا یہ قیامت تک باقی رہیں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ میں نے کہا، اچھا، رمضان کے کس حصہ میں ہے؟ آپ نے فرمایا، اسے رمضان کے پہلے اور آخری عشرہ میں ڈھونڈ۔ پھر میں خاموش ہو گیا۔
آپ بھی اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے پھر موقع پا کر سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں عشروں میں سے کس عشرے میں اس رات کو تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا آخری عشرے میں، بس کچھ نہ پوچھنا۔ میں پھر چپکا ہو گیا، لیکن پھر موقع پا کر میں نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو قسم ہے میرا بھی کچھ حق آپ پر ہے، فرما دیجئے کہ وہ کون سی رات ہے۔ آپ سخت غصے ہوئے۔ میں نے تو کبھی آپ کو اپنے اوپر اتنا غصہ ہوئے دیکھا ہی نہیں، اور فرمایا آخری ہفتہ میں تلاش کرو، اب کچھ نہ پوچھنا۔ یہ روایت نسائی میں بھی مروی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات اگلی امتوں میں بھی تھی، اور اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی قیامت تک ہر سال آتی رہے گی۔ بعض شیعہ کا قول ہے کہ یہ رات بالکل اٹھ گئی۔ یہ قول غلط ہے۔ ان کو غلط فہمی اس حدیث سے ہوئی ہے جس میں ہے کہ وہ اٹھا لی گئی، اور ممکن ہے کہ تمہارے لیے اسی میں بہتری ہو۔ یہ حدیث پوری بھی آئے گی۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے یہ ہے کہ اس رات کی تعین اور اس کا تقرر بھی ساتھ گیا، نہ یہ کہ سرے سے لیلۃ القدر ہی اٹھ گئی۔ مندرجہ بالا حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان شریف میں آتی ہے، کسی اور مہینہ میں نہیں۔ حضرت ابن مسعود اور علماء کوفہ کا قول ہے کہ سارے سال میں ایک رات ہے اور ہر مہینہ میں اس کا ہو جانا ممکن ہے۔ یہ حدیث اس کے خلاف ہے۔ سنن ابو داود میں باب ہے کہ اس شخص کی دلیل جو کہتا ہے لیلۃ القدر سارے رمضان میں ہے، پھر حدیث لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سارے رمضان میں ہے۔ اس کی سند کے کل راوی ثقہ ہیں۔ یہ موقوف بھی مروی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ سے ایک روایت میں ہے کہ رمضان المبارک کے سارے مہینہ میں اس رات کا ہونا ممکن ہے۔ غزالی نے اسی کو نقل کیا ہے، لیکن رافعی اسے بالکل غریب بتلاتے ہیں۔ فصل ابو زرین تو فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ امام محمد بن ادریس شافعی کا فرمان ہے کہ یہ 17ویں شب ہے۔ ابو داود میں اس مضمون کی ایک حدیث مرفوع مروی ہے، اور حضرت ابن مسعود، حضرت زید بن ارقم اور حضرت عثمان بن عاص سے موقوف بھی مروی ہے۔ حضرت حسن بصری کا مذہب بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کی یہی 17ویں رات شب جمعہ تھی، اور یہی رات بدر کی رات تھی،
اور 17ویں تاریخ کو جنگ بدر واقع ہوئی تھی، جس دن کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ 19ویں رات لیلۃ القدر ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 21ویں رات ہے۔ حضرت ابو سعید خضری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کے 10 پہلے دن کا اعتکاف کیا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ہی اعتکاف بیٹھے، پھر آپ کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا کہ جسے آپ ڈھونڈتے ہیں وہ تو آپ کے آگے ہے۔ پھر آپ نے 10 سے 20 تک اعتکاف کیا اور ہم نے بھی۔ پھر حضرت جبرائیل آئے اور یہی فرمایا کہ جسے آپ ڈھونڈتے ہیں وہ تو ابھی بھی آگے ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ پس رمضان کی 20ویں تاریخ کی صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا اور فرمایا کہ میرے ساتھ اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ پھر اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ میں نے لیلۃ القدر دیکھ لی لیکن میں بھول گیا۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ میں نے دیکھا کہ گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی چھت صرف کھجور کے پتوں کی تھی۔ آسمان پر اس وقت ابر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہ تھا۔ پھر ابر اٹھا اور بارش ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب سچا ہوا، اور میں نے خود دیکھا کہ نماز کے بعد آپ کی پیشانی پر تر مٹی لگی ہوئی تھی۔ اسی روایت کے ایک طریق میں ہے کہ یہ 21ویں رات کا واقعہ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں تمام روایتوں میں سے زیادہ صحیح یہی حدیث ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان شریف کی 23ویں رات ہے، اور اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن انیس کی صحیح مسلم والی ایسی ہی ایک روایت ہے۔ واللہ اعلم۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ 24ویں رات ہے۔ ابو داود طیالسی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر 24ویں شب ہے۔ اس کی سند بھی صحیح ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے، لیکن اس کی سند میں ابن لہیعہ ہیں جو ضعیف ہیں۔ بخاری میں حضرت بلال سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن ہیں مروی ہے کہ یہ پہلی 7ویں ہے۔ آخری 10 میں سے یہ موقوف روایت ہی صحیح ہے۔ واللہ اعلم۔ حضرت ابن مسعود، ابن عباس، جابر، حسن، قتادہ، عبداللہ بن وہب بھی فرماتے ہیں کہ 24ویں رات لیلۃ القدر ہے۔
سورت بقرہ کی تفسیر میں حضرت واصلہ بن اسقع کی روایت کی ہوئی مرفوع حدیث بیان ہو چکی ہے کہ قرآن کریم رمضان شریف کی 24ویں رات کو اترا۔ بعض کہتے ہیں 25ویں رات لیلۃ القدر ہے۔ ان کی دلیل بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈو، 9 باقی رہیں تب، 7 باقی رہیں تب، 5 باقی رہیں تب۔ اکثر محدثین نے اس کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ اس سے مراد طاق راتیں ہیں۔ یہی زیادہ ظاہر ہے اور زیادہ مشہور ہے۔ گو بعض اوروں نے اسے جفت راتوں پر بھی محمول کیا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو سعید نے اسے جفت پر محمول کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ 27ویں رات ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ 27ویں رات ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت زر نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے ہیں، جو شخص سال بھر راتوں کو قیام کرے گا وہ لیلۃ القدر کو پائے گا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالی ان پر رحم کرے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ رات رمضان میں ہی ہے۔ یہ 27ویں رات رمضان کی ہے۔ پھر اس بات پر حضرت ابی نے قسم کھائی۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ جواب دیا کہ ان نشانیوں کو دیکھنے سے جو ہم بتائے گئے ہیں کہ اس دن سورج شعاعوں بغیر نکلتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ یہ رات رمضان میں ہی ہے۔ آپ نے اس پر انشاءاللہ بھی نہیں فرمایا اور پختہ قسم کھا لی۔ پھر فرمایا، مجھے خوب معلوم ہے کہ وہ کون سی رات ہے جس میں قیام کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ 27ویں رات ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی صبح کو سورج سفید رنگ نکلتا ہے اور زیادہ تیز نہیں ہوتا۔ حضرت معاویہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس وغیرہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رات 27ویں رات ہے۔ سلف کی ایک جماعت نے بھی یہی کہا ہے اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کا مختار مسلک بھی یہی ہے، اور امام ابو حنیفہ سے ایک روایت اسی قول کی منقول ہے۔ بعض سلف نے قرآن کریم کے الفاظ سے بھی
اس کے ثبوت کا حوالہ دیا ہے اس طرح کہ ہیا اس صورت میں 27ویں کلمہ ہے اور اس کے معنی ہیں یہ فاللہ اعلم۔ طبرانی میں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمع کیا اور ان سے لیلۃ القدر کی بابت سوال کیا تو سب کا اجماع اس امر پر ہوا کہ یہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہے۔ ابن عباس نے اس وقت فرمایا کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر کہو وہ کون سی رات ہے؟ فرمایا اس آخری عشرے میں 7 گزرنے پر یا 7 باقی رہنے پر۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو جواب دیا کہ دیکھو اللہ تعالی نے آسمان بھی 7 پیدا کیے اور زمین بھی 7 بنائیں، مہینہ بھی ہفتوں پر ہے، انسان کی پیدائش بھی 7 پر ہے، کھانا بھی 7 ہے، سجدہ بھی 7 پر ہے، طواف بیت اللہ کی تعداد بھی 7 کی ہے، رمی جمار کی کنکریاں بھی 7 ہیں، اور اسی طرح کی 7 کی گنتی کی بہت سی چیزیں اور گنوا دیں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تمہاری سمجھ وہاں پہنچی جہاں تک ہمارے خیالات کو رسائی نہ ہو سکی۔ یہ جو فرمایا 7 ہی کھانا ہے، اس سے قرآن کریم کی آیتیں فَأَنبَتْنَاهَا فِيهَا حَبًّا مراد ہیں جن میں 7 چیزوں کا ذکر ہے جو کھائی جاتی ہیں۔ اس کی اسناد بھی جید اور قوی ہے کہ 29ویں رات ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے آخری عشرے میں ڈھونڈو، طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 یا آخری رات۔ مسند میں ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے یا 29ویں۔ اس رات فرشتے زمین پر سنگریزوں کی گنتی سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی اسناد بھی اچھی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آخری رات لیلۃ القدر ہے، کیونکہ ابھی جو حدیث گزری اس میں ہے، اور ترمذی اور نسائی میں بھی ہے کہ جب 9 باقی رہ جائیں یا 7 یا 5 یا 3 یا آخری رات، یعنی ان راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ امام ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ مسند میں ہے یہ آخری رات ہے۔ فصل امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان مختلف احادیث میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ یہ سوالوں کا جواب ہے۔ کسی نے کہا حضرت ہم اسے فلاں رات میں تلاش کریں، تو آپ نے فرما دیا ہاں حقیقت یہ ہے کہ لیلۃ القدر مقرر ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ امام ترمذی نے امام شافعی کا
اسی معنی کا قول نقل کیا ہے۔ ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کی راتوں میں یہ پھیر بدل ہوا کرتی ہے۔ امام مالک، امام ثوری، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ، ابو ثور مزنی، ابو بکر بن خزیمہ وغیرہ نے بھی یہی فرمایا ہے۔ امام شافعی سے بھی قاضی نے یہی نقل کیا ہے اور یہی ٹھیک بھی ہے۔ واللہ اعلم۔ اس قول کی تھوڑی بہت تائید بخاری و مسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ چند اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں لیلۃ القدر رمضان کی 7 پچھلی راتوں میں دکھائے گئے۔ آپ نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب اس بارے میں موافق ہیں۔ ہر طلب کرنے والے کو چاہیے کہ لیلۃ القدر کو ان 7 آخری راتوں میں تلاش کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی بخاری و مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی جستجو کرو۔ امام شافعی رحمت اللہ کے اس فرمان پر کہ لیلۃ القدر ہر رمضان میں ایک معین رات ہے اور اس کا ہیر پھیر نہیں ہوتا، یہ حدیث دلیل بن سکتی ہے، جو صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے نکلے۔ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے آیا تھا، لیکن فلاں کی لڑائی کی وجہ سے وہ اٹھا لی گئی اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو، اب اسے 9ویں، 7ویں اور 5ویں میں ڈھونڈو۔ وجہ دلالت یہ ہے کہ اگر اس کا تعین ہمیشہ کے لیے نہ ہوتا تو ہر سال کی لیلۃ القدر کا علم حاصل نہ ہوتا۔ اگر لیلۃ القدر کا تغیر و تبدل ہوتا رہتا تو صرف اس سال کے لیے تو معلوم ہو جاتا کہ فلاں رات ہے، لیکن اور برسوں کے لیے تعین نہ ہوتی۔ ہاں، یہ ایک جواب اس کا ہو سکتا ہے کہ آپ صرف اسی سال کی اس مبارک رات کی خبر دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑائی جھگڑا خیر و برکت اور نفع دینے والے علم کو غارت کر دیتا ہے۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ بندہ اپنے گناہ کے باعث اللہ کی روزی سے محروم رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ اس حدیث میں جو آپ نے فرمایا کہ وہ اٹھا لی گئی، اس سے مراد اس کے تعین کے علم کا اٹھا لیا جانا ہے، نہ یہ کہ بالکل لیلۃ القدر ہی دنیا سے اٹھا لی گئی۔
جیسے کہ جاہل شیعہ کا قول ہے، اس پر بڑی دلیل یہ ہے کہ اس لفظ کے بعد ہی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اسے 9ویں، 7ویں اور 5ویں میں ڈھونڈو۔ آپ کا یہ فرمان کہ ممکن ہے اسی میں تمہاری بہتری ہو، یعنی اس کی مقررہ تعین کا علم نہ ہونے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مبہم ہے تو اس کا ڈھونڈنے والا جن راتوں میں اس کا ہونا ممکن دیکھے گا، ان تمام راتوں میں کوشش و خلوص کے ساتھ عبادت میں لگا رہے گا، بخلاف اس کے کہ معلوم ہو جائے کہ فلاں رات ہی ہے تو وہ صرف اسی ایک رات کی عبادت کرے گا، کیونکہ ہمتیں پست ہیں، اس لیے حکمت حکیم کا تقاضا یہی ہوا کہ اس رات کے تعین کی خبر نہ دی جائے تاکہ اس رات کے پا لینے کے شوق میں اس مبارک مہینہ میں جی لگا کر اور دل کھول کر بندے اپنے معبود برحق کی بندگی کریں، اور آخری عشرے میں تو پوری کوشش اور خلوص کے ساتھ عبادتوں میں مشغول رہیں۔ اسی لیے خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے انتقال تک رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری 10 راتیں رمضان شریف کی رہ جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر کس لیتے۔ بخاری و مسلم شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں جس محنت کے ساتھ عبادت کرتے، اتنی محنت سے عبادت آپ کی اور دنوں میں نہیں ہوتی تھی۔ یہی معنی ہے اوپر والی حدیث کے، اس جملہ کے کہ آپ تہمد مضبوط باندھ لیا کرتے، یعنی کمر کس لیا کرتے، یعنی عبادت میں پوری کوشش کرتے۔ گو اس کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ آپ بیویوں سے نہ ملتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی باتیں مراد ہوں، یعنی بیویوں سے ملنا بھی ترک کر دیتے تھے اور عبادت کی مشغولی میں بھی کمر باندھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ مسند احمد کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ باقی رہ جاتا تو آپ تہمد مضبوط باندھ لیتے اور عورتوں سے الگ رہتے۔ امام مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کی یکساں جستجو کرے، کسی ایک رات کو دوسری رات پر ترجیح نہ دے،
شرح رافعی، یہ بھی یاد رہے کہ یوں تو ہر وقت دعا کی کثرت مستحب ہے، لیکن رمضان میں اور زیادتی کرے، اور خصوصاً آخری عشرے میں اور بالخصوص طاق راتوں میں اس دعا کو بکثرت پڑھے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو درگزر کرنے والا اور درگزر کو پسند فرمانے والا ہے، مجھ سے بھی درگزر فرما۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ آپ نے یہی دعا بتائی۔ یہ حدیث ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ امام ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں، مستدرک حاکم میں بھی یہ مروی ہے، اور امام حاکم اسے شرط بخاری و مسلم پر صحیح بتاتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب اثر جس کا تعلق لیلۃ القدر سے ہے، امام ابو محمد بن ابو حاتم رحمت اللہ نے اپنی تفسیر میں اس سورت کی تفسیر میں حضرت کعب سے اس روایت کے ساتھ وارد کیا ہے کہ سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان کی حد پر جنت سے متصل ہے، جو دنیا اور آخرت کے فاصلہ پر ہے، اس کی بلندی جنت میں ہے، اس کی شاخیں اور ڈالیں کرسی تلے ہیں، اس میں اس قدر فرشتے ہیں جن کی گنتی اللہ تعالی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کی ہر ایک شاخ پر بے شمار فرشتے ہیں، ایک بال برابر بھی جگہ ایسی نہیں جو فرشتوں سے خالی ہو۔ اس درخت کے بیچوں بیچ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے حضرت جبرائیل کو آواز دی جاتی ہے کہ اے جبرائیل، لیلۃ القدر میں اس درخت کے تمام فرشتوں کو لے کر زمین پر جاؤ، یہ کل کے کل فرشتے رافت و رحمت والے ہیں، جن کے دلوں میں ہر مومن کے لیے رحمت کے جذبات موجزن ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی یہ کل کے کل فرشتے حضرت جبرائیل کے ساتھ لیلۃ القدر میں اترتے ہیں، تمام روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، ہر جگہ پر سجدے میں قیام میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ہاں، گرجا گھر میں، مندر میں، آتش کدے میں، بت خانے میں، غرض اللہ کے سوا اوروں کی جہاں پرستش ہوتی ہے وہاں تو یہ فرشتے نہیں جاتے، اور ان جگہوں میں بھی جن میں تم گندی چیزیں ڈالتے ہو، اور اس گھر میں بھی جہاں نشے والا شخص ہو یا نشہ والی چیز ہو، یا جس گھر میں کوئی بت گڑا ہوا ہو، یا جس گھر میں باجے گاجے گھنٹیاں ہوں، یا مجسمہ ہو،
یا کوڑا کڑکٹ ڈالنے کی جگہ ہو، وہاں تو یہ رحمت کے فرشتے جاتے نہیں، باقی چپے چپے پر گھوم جاتے ہیں اور ساری رات مومن مردوں عورتوں کے لیے دعائیں مانگنے میں گزارتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ روحیں جسم پر کھڑے ہو جائیں، دل نرم پڑ جائے، آنکھیں بہہ نکلیں۔ اس وقت آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت میرا ہاتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، جو شخص اس رات میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کی پہلی مرتبہ کے پڑھنے پر گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ کے کہنے پر آگ سے نجات مل جاتی ہے، تیسری مرتبہ کے کہنے پر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ راوی نے پوچھا کہ اے ابو اسحاق، جو اس کلمہ کو سچائی سے کہے اس کے؟ فرمایا، یہ تو نکلے گا ہی اس کے منہ سے جو سچائی سے اس کا کہنے والا ہو۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ لیلۃ القدر کافر و منافق پر تو اتنی بھاری پڑتی ہے کہ گویا اس کی پیٹھ پر پہاڑ آ پڑا۔ غرض فجر ہونے تک فرشتے اسی طرح رہتے ہیں، پھر سب سے پہلے حضرت جبرائیل چڑھتے ہیں اور بہت اونچے چڑھ کر اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، بالخصوص ان 2 سبز پروں کو جنہیں اس رات کے سوا وہ کبھی نہیں پھیلاتے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کی تیزی ماند پڑ جاتی ہے اور شعاعیں جاتی رہتی ہیں، پھر ایک ایک فرشتے کو پکارتے ہیں اور سب کے سب اوپر چڑھتے ہیں۔ پس فرشتوں کا نور اور جبرائیل علیہ السلام کے پروں کا نور مل کر سورج کو ماند کر دیتا ہے۔ اس دن سورج متحیر رہ جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل اور یہ سارے کے سارے بے شمار فرشتے اس دن آسمان و زمین کے درمیان مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ نیک نیتی کے ساتھ روزے رکھنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کا یہ خیال رہا کہ اگلے سال بھی اگر اللہ نے زندگی رکھی تو رمضان کے روزے عمدگی کے ساتھ پورے کریں گے۔ یہی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، شام کو دنیا کے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، وہاں کے تمام فرشتے حلقے باندھ باندھ کر ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کے بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کو امثال تم نے کس حالت میں پایا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ سال تو ہم نے اسے عبادتوں میں پایا تھا، لیکن اس سال تو وہ بدعتوں میں مبتلا تھا، اور فلاں شخص
گزشتہ سال بدعتوں میں مبتلا تھا، لیکن اس سال ہم نے اسے سنت کے مطابق عبادتوں میں پایا۔ پس یہ فرشتے اس سے پہلے شخص کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنی موقوف کر دیتے ہیں اور اس دوسرے شخص کے لیے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ فرشتے انہیں سناتے ہیں کہ فلاں فلاں کو ہم نے ذکر اللہ میں پایا، اور فلاں کو رکوع میں، اور فلاں کو سجدے میں، اور فلاں کو کتاب اللہ کی تلاوت میں، غرض ایک رات دن یہاں گزار کر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں۔ یہاں بھی یہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ سدرات المنتہا میں اپنی اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت سدرات المنتہا ان سے پوچھتا ہے کہ مجھ میں بسنے والوں، میرا بھی تم پر حق ہے، میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں جو اللہ سے محبت رکھیں، ذرا مجھے بھی تو لوگوں کی حالت کی خبر دو اور ان کے نام بتاؤ۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اب فرشتے اس کے سامنے گنتی کر کے اور ایک ایک مرد و عورت کا معاولدیت کے نام بتاتے ہیں، پھر جنت سدرات المنتہا کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتی ہے کہ تجھ میں رہنے والے فرشتوں نے جو خبریں تجھے دی ہیں مجھ سے بھی تو بیان کر۔ چنانچہ سدراہ اس سے ذکر کرتا ہے، یہ سن کر وہ کہتی ہے اللہ کی رحمت ہو فلاں مرد اور فلاں عورت پر، اللہ انہیں جلدی مجھ سے ملا۔ جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں، انہیں الہام ہوتا ہے کہ یہ عرض کرتے ہیں پروردگار میں نے تیرے فلاں فلاں بندوں کو سجدے میں پایا، تو انہیں بخش۔ اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے انہیں بخشا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو سناتے ہیں، پھر سب کہتے ہیں فلاں فلاں مرد و عورت پر اللہ تعالی کی رحمت ہوئی اور مغفرت ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام خبر دیتے ہیں کہ باری تعالی فلاں شخص کو گزشتہ سال تو عامل سنت اور عابد چھوڑا تھا، لیکن امثال تو بدعتوں میں پڑ گیا اور تیرے احکام سے روگردانی کر لی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے اے جبرائیل، اگر یہ مرنے سے 3 ساعت پہلے بھی توبہ کر لے گا تو میں اسے بخش دوں گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں اللہ تیرے ہی لیے سب تعریفیں سزاوار ہیں، الہی تو اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ بندوں پر تیری مہربانی خود ان کی مہربانی سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ اس وقت عرش اور اس کے آس پاس کی چیزیں پردے اور تمام آسمان جنبش میں آ جاتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں الحمدللہ الرحیم، الحمدللہ الرحیم۔
حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان شریف کے روزے پورے کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رمضان کے بعد بھی میں گناہوں سے بچتا رہوں گا، وہ بغیر سوال جواب کے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ سورۃ لیلۃ القدر کی تفسیر الحمدللہ ختم ہوئی۔